ناظرین کرام، فرمایا ہے کہ شیخ عثمان ہرمری رحمۃ اللہ علیہ کی زبانیں سنائے ہیں کہ لوگ اس وقت اس میں فقر کے مستحق ہوتے ہیں جبکہ ان کے بائیں طرف کا فرشتہ 8 سال تک کچھ نہ لکھے. یعنی کہ 8 سال تک جو ہے بچے، یعنی کہ جو انسان ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، جو کہ وہ اس وقت فقر ہوتے ہیں، جو کہ فرشتہ کچھ نہیں لکھتا وہ جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں بچے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عارف ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں لیتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کہے، لیکن ایسے لوگ ہیں، ایسے انسان ہیں کچھ اللہ تعالیٰ کے ایسے عارف جو صرف اللہ کی رضا پہ ہی شاکر رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہتا بھی ہے کہ میرے محبوب جو چاہے مانگو، جیسے چاہے مانگو، میں آپ کو عطا فرماؤں گا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں لیتے. فرمایا ہے کہ جس عارف میں تقوی ہے وہ گد اگری کے محض حرام کھاتا ہے. یعنی کہ اب اندازہ لگائیے، وہ جس عارف میں تقوی ہے وہ گداگری کے محض حرام کھاتا ہے. اگر فرمایا کہ ایک فکر کو میں نے دیکھا، خواجہ عثمانی رحمۃ اللہ بغدادی کو رحمۃ اللہ کی زبانیں سنا ہے. یعنی کہ یہ تقوی والی بات جو آئی ہے کہ وہ تقوی ہے، یعنی کہ جو انسان وہ تقوی نہیں رکھتا ہو، وہ خداری کھاتا ہے اور وہ غلط کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط ہے اور وہ متقی پرہیزگار نہیں ہے. یعنی تقوی، یعنی کہ عارف میں تقوی نہیں ہوتا ہے. تو یہ آپ کو خاص طور سے بات بتا دیں کہ وہ حرام کھاتا ہے، غلط کرتا ہے، اور جو تقوی پرہیزگار ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ کبھی حرام نہیں کھاتا، وہ گدا گری کے محض بھی غلط نہیں ہوتا. بہرحال آگے چلیے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانیں سنا ہے کہ طریقت محبت کے پیر سے پوچھا گیا، طریقت اور محبت کے پیر سے پوچھا گیا کہ محبت کا ثمرہ کیا ہے. محبت کسے کہتی ہے، محبت کا ثمرہ کیا ہے؟ فرمایا محبت کا ثمرہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے سرور اور اشتیاق اس قدر ظاہر ہو. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ حق تعالیٰ سے سرور اور اشتیاق اس قدر ظاہر ہو کہ جتنا اسے اپنے سے یعنی کہ روا رکھے، لیکن جسے خود اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے بہت، یعنی کہ بہشت میں اس کے لقا کا خواہش مند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے دوست رکھتا ہے، جسے اپنا محبوب رکھتا ہے، وہ اس کے لیے بحث کے لیے اللہ تعالیٰ اسے پہلے اس کی تیاری کر دیتا ہے، اور یعنی کہ لقا کا خواہش مند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے میں دوست رکھتا ہوں، میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ انسان بہشت میں، جنت میں جائے اور بحث میں وہ آرام سے رہے، کیونکہ دنیا میں اس نے صرف میرے سوا کسی کی عبادت نہ کی تھی، اور صرف میری ہی عبادت کی، دنیا کے اندر کسی کی عبادت نہ کی، نہ کسی سے کچھ طلب کیا، صبر و سکون، اطمینان، اور صرف مجھ پہ ہی بھروسہ کیا. اس لیے میرا فرض ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف یہ جو ہے بہشت میں جائے اور آرام کرے، کیونکہ دنیا میں اس نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ بہت زیادہ عام انسانوں سے برداشت نہیں کر سکتا تھا. دنیا ایس و عشرت میں گزرتے تھے، پھرتے تھے، موج مستی کرتے تھے، لیکن یہ بندہ ایسا تھا میرا جو صرف صبر و تحمل سے کام لیتا تھا اور صرف میری رضا پہ شاکر رہتا تھا. اور اس نے دنیا میں تمام طرح کی کھانا پینا، عیش پرستی سب کو ترک کر دیا میرے لیے. اور میں نے اس سے بولا بھی ہے جو چاہے جیسے چاہے یہ اختیار کرے، اور جو چاہے میں اسے عطا فرما دوں، لیکن اسے پوری دنیا کو اس نے ٹھوکر مار دی اور پیچھے چھوڑ دیا صرف میری رضا کے لیے. تو میرا بھی یہ فرض ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اب یہ جب میرے پاس یہ بندہ آیا ہے تو میں اس کے لیے بہشت کا طلبگار ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں اسے بہشت دوں، کیونکہ اس کا حق ہے اور یہ میں اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. خواجہ عثمان اور معین الدین چشتی
علیہ السلام واللہ علم تقوی نے بیان یعنی کہ زبان مبارک سے فرمایا کہ اہل محبت اور اہل سلوک اس بات سے ملتے جلتے ہیں، اہل محبت اور اہل سلوک اس بات سے ملتے جلتے ہیں کہ دونوں متی ہوتے ہیں اس ڈر کے مارے میں کہ وہ کہیں دور نہ کر دیے جائیں، ایک دوسرے کے متی ہوتے ہیں کہ وہ دور نہ کر دیے جائیں۔ فرمایا ہے کہ میں نے کتاب محبت میں اپنے استاد مولانا شرف الدین جو صاحب شرع اسلام تھے، یعنی شرف الدین جو تھے صاحب شرع اسلام تھے، کہ ہاتھ کا لکھا ہوا لکھا دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ شبلی سے پوچھا گیا کہ باوجود اس کے قدم یعنی قدر اطاعت اور ریا سنت کے جو تو کرتا ہے اور آگے بھیج چکا ہے، اس قدر کیوں ڈرتا ہے؟ فرمایا کہ دو چیزوں کے خوف سے میں ڈرتا ہوں، اول یہ کہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ تو میرے لائق نہیں اور مجھے اس اپنی درگاہ سے دور نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ مولا کریم سے کہ جو میں نے کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو کہیں پسند نہ آئے، یا میری عبادت ریاضت اس کی سمجھ میں نہ آئے، یہ پسند نہ آئے اور وہ دور کرتے ہیں۔ اور میں اس وجہ سے بھی ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ تو نے دنیا میں میرے لیے کیا ہی کیا ہے، اس لیے جا تو مجھ سے دور ہو جا، کہ وہ دور نہ کرتے ہیں، یعنی کہ میں صرف اللہ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، اللہ کا دیدار اس کی تجلی دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرے، اگر موت کے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گا تو سمجھوں گا کہ میں نے کچھ کام کیا ہے۔ اتنے بڑے بزرگان دین شیخ الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایمان سلامت لے جاؤں گا تو میں سمجھوں گا کہ دنیا میں کچھ میں نے اچھا کام کیا ہے اور کچھ کیا ہے، ورنہ سمجھوں گا کہ سارے اعمال اور اطاعت کو ضائع کر کیا میں نے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ آپ ظاہر طور پہ ایک بات کو خاص طور سے سمجھ لو، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اس نماز میں اپنے آپ کو بڑا نیک تصور کرتے ہیں، جو کہ کچھ وظائفات یا سنت یا کچھ مسائل ایسے ہیں جو وہ بالکل ادا نہیں کرتے، اور صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے پہ اپنے آپ کا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت عبادت گزار بندے ہیں اور ہم جو ہے اللہ کے سب سے نیک بندے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو کبھی بھی اس طرح سے اپنے آپ کو بہت اعلیٰ تصور نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا کے بھیجا ہے، یہ اس کا بڑا کرم ہے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت اور ریاضت جو ہم نے کی ہے اللہ کی عبادت، وہ کہیں ہمارے منہ پہ مار دی جائے۔ اس لیے ریاکاری سے اور اپنے اس نیک نامی جو شیخی دکھاتے ہو اس سے بچ جائیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو ریاکاری کرتا، شیخی کی عبادت کرتا، میں اس کی عبادت کو منہ پہ مار دوں گا، اس کی عبادت کو قبول نہیں کروں گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو سمجھو، اور کتنی بڑی بات کہی ہے شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگان دین ہیں، انہوں نے فرمایا ہے شرف الدین نے کہ میں یہ سمجھوں گا کہ ایمان کو صحیح سلامت لے گیا تو میں سمجھوں گا کہ دنیا میں نے کچھ کام کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس دنیا میں ایسے بہت سے انسان گزرے ہیں جو لوگ کافر تھے اور آخرت میں انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافر کو بھی، غیر مسلم کو بھی، سکھ کو، عیسائی کو، سب کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا بے شک آپ کسی کو برا مت کہو، کسی کو غلط مت کہنا آپ، کیونکہ کون کب اور کہاں پہ ایمان لے کے آئے اور اس کے نصیب میں کب اسلام میں داخل ہو جائے، کب یہ شرف حاصل کر لے، کوئی نہیں پتا۔ اس لیے اسے برا مت کہو، اور کسی بھی مسلمان کو بھی برا مت کہو، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو بڑا اچھا تصور کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی تو ایمان میں سلامت، ایمان میں اسلام میں کاٹی، گزر کر لی، لیکن آخرت میں پتہ چلا کہ کفر میں داخل ہو گئے۔ ایسے بہت سے مسلمان ہیں
جنہوں نے اپنی زندگی تو اسلام پہ کاٹی اور گزار دی، لیکن آخرت میں کیا نکلا کہ انہوں نے کسی دباؤ میں آ کر، کسی پریشانی میں آ کر، یا کبھی اللہ کی آزمائش میں آ کر پتہ چلا کہ کفر میں داخل ہو گئے، اور کفر میں داخل ہونے کے بعد میں اپنی پوری زندگی کی محنت بیکار کر دی۔ میرے پہ اسلامی بھائیوں، اس چیز سے ہمیشہ بچتے رہو، اور یہ کوشش کرو، اللہ سے دعا بھی ہر وقت یہ کرتے جاؤ، اے مولا کریم تو ہمیں اسلام میں پیدا کر، اسلام میں ہماری زندگی بسر کر، اور اسلام سے ہی، اسلام میں ہی ہمیں اٹھا، ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو بھی اسلام میں ہی اٹھا اور اسلام میں ہی رکھ۔ کچھ لوگوں کی زندگی ایسی کٹی، ایسی گزری ہیں کہ وہ تو اسلام پہ داخل ہو، اسلام میں ہی رہے، لیکن ان کی اولاد جو ہے کفر میں چلی گئی۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن لوگوں کی عمر کفر میں گئی اور ان کے بچے اسلام میں داخل ہو گئے۔ کتنی نیک نامی کا کام کیا، کتنا اچھا کام کیا ان لوگوں۔ ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ اللہ سے دعا کرتے جاؤ، اور اللہ سے التجا کرو، سجدے میں گر کے دعا کرو مولا کریم سے کہ مولا کریم تو ہمیں ہر وقت اسلام میں رکھ، اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، مرتے وقت ہمیں کلمہ بھی نصیب فرما دے، اور ہمارے ایمان کی تو حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، وہ بھی ایمان پر رہیں، اور آنے والی نسل بھی ہماری ایمان پر، مذہب اسلام پر ہے، اس کی بھی حفاظت فرما دے، اور ایسی توفیق عطا فرما دے کہ ہم تیرے دین کے لیے، تیرے اسلام کے لیے کچھ کر جائیں، کچھ ہو جائیں اس لائق مولا کریم۔ ہماری ذات اور ہم اس لائق کہاں ہیں؟ تیرا اسلام تو ایک ایسی پابندی اور ایسی پاکیزہ چیز ہے جس میں کہ اگر ہم نہ بھی تیری عبادت کریں گے، انسان تیری عبادت نہ کریں، کوئی بات نہیں، دنیا کی ہر شے، چرندے پرندے، ملائکہ، جنات، فرشتے، حیوانات، نباتات اور کنکڑی پتھر تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جب تو نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے تو ہماری تو سے یہ آرزو ہے اور دعا ہے، التجا بھی ہے، گزارش بھی ہے، عرض بھی ہے کہ مولا کریم تو ہمیں اسلام میں ہی رکھ، اسلام میں ہی زندگی بشر فرما، اور مرتے وقت بھی اسلام میں ہماری زندگی کو عطا فرما دے۔ باقی موت کا دن تو ہر جگہ بہتر ہے، جیسے جس وقت تو عطا فرمائے، جس طرح سے تیری زندگی، تیری رحمت ہو مولا کریم۔ اور اس دنیا سے ہر ایک انسان کو جانا ہے، لیکن ہم ہر وقت اللہ سے دعا کرتے جائیں گے، اے مولا کریم تجھ سے دعا کرتے جائیں گے کہ صرف اور صرف ہمیں اسلام میں ہی ہماری زندگی عطا فرما دے، اور اسلام سے ہی ہماری نیا پار لگا مولا کریم، اور وہ فرض، وہ وظائف، وہ سنتیں، وہ مسائل ہم سے ادا کرا دے جو تیرے قرآن اور حدیث نے واضح طور پر ہمیں بیان فرمائے ہیں، یا جن کا ہمیں حکم فرمایا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں ذکر کیے ہیں۔ اے مولا کریم تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو بہت رحمتوں والا، حکمت والا اور عظمت والا ہے مولا کریم۔ یا اللہ تیری شان بے شک ہر شے پہ عالی ہے، تیری رحمت ہر جگہ عیا ہے۔ اے مولا کریم تو ہمیں ایسے لوگ میں شمار کر دے مولا کریم جن پہ تیری رحمت نازل ہوتی ہے، جن پر تیرا کرم نازل ہوتا ہے، جو تیری قرب خاص بندوں میں داخل ہیں، اور ان سے ہمیں بچا دے جن پہ تیرا غضب نازل ہوتا ہو، جن سے تو ناراض ہے، اور ہمیں چلا اس راستوں پہ جو تیرے سیدھے راستے ہوں۔ اے مولا کریم جو تیرے نیک بندے چلے ہوں، جیسے انبیاء کرام، بزرگان دین، یا تابعین، تابع تابعین، یا صحابہ کرام، یا صوفیہ کرام، یا مجدد کرام، ایسے جو بندے گزرے ہیں مولا کریم۔ اے مولا کریم، اے رب الجلال تو ہمیں ایسے راستوں پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا
جس پہ تیرے قرآن نے حکم دیا ہے، جس پہ تو نے حکم دیا ہے۔ ہماری تو سے یہی درخواست ہے مولا کریم۔ اور ناظر کرام، خاص طور سے ہماری ایک بات یاد رکھو، ہم کئی بار آپ کو یہ چیز بتا چکے ہیں انشاءاللہ، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ فالو بھی کرتے جاؤ، سبسکرائب بھی کرتے جاؤ، اور انشاءاللہ لائک بھی اور شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کرو، کہ جب بھی ہم کوئی بھی ویڈیو آپ کے پاس تک پہنچاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم کوئی بھی کمی بیشی نہیں کرتے، نہ گھٹانا نہ بڑھانا، اور ہم بنا وضو کے آپ تک کوئی بھی ایسی حدیث یا کوئی بھی واقعات نہیں پہنچاتے جو بنا وضو کے ہو۔ ہم آپ کے پاس جو واقعات پہنچاتے ہیں انشاءاللہ وہ وضو کے ساتھ پہنچاتے ہیں، اور ہماری یہ درخواست و گزارش ہے کہ انشاءاللہ آپ ہماری بات پہ عمل کرو گے انشاءاللہ، تو اس میں ہماری بھی نیکی میں اضافہ ہوگا اور آپ کی بھی نیکی میں اضافہ ہوگا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ بات پسند آئی ہوگی انشاءاللہ، اسی لیے ہر مزید ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کو نئی بات، نئی مسائل کے ساتھ انشاءاللہ پیش کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔